السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 6، جس کا نام ہے حروف مدہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے کہ حروف مدہ کسے بولتے ہیں اور وہ کیا ہیں اور ان کے رولز کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا نام ہے حافظہ فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چراغ راہ۔ میں آپ لوگوں کو مدنی قاعدے کا لیسن پڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتانا چاہوں گی۔ یہ ہمارے سامنے میرے پاس ایک بک ہرس موجود ہے، اس کے اندر سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ درود پاک کی فضیلت: سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ تو آپ لوگ بھی نیت کر لیں کہ ہم لوگ زیادہ نہیں تو روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اب ہم شروع کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدہ موجود ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہمارا لیسن جو ہے وہ نکل کر آ چکا ہے۔ لیسن نمبر 7 حروف مدہ۔ اب سب سے پہلے جو ہم اس کے یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ان پر غور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے سے پوائنٹ، یہ والے جو پوائنٹ ہے، اس یعنی کہ وہ یہاں اس پوائنٹس میں کہنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو دال جیسی علامت ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں اس طریقے جو چھوٹی سی دال جیسی علامت ہوتی ہے، اس کو ہم جزم بولتے ہیں، اس کو ہم جزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر یہ ہوتی ہے ہم اس کو ساکن بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نون ہمارے پاس ایک حرف ہے، ایک لیٹر ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جالدہ سے چھوٹی سی جو یہ ہے یہ آ جائے تو یہ بن جائے گا نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن بن جائے گا۔ سب سے پہلے رول میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس جو میں نے آپ کو علامت بتائی ہے دال جیسی، اس علامت کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک بولتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے جو متحرک لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح اب یہاں پر ہمارے پاس واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہے۔ اس سے پہلے با کے اوپر زبر زیر پیش ہم نے پڑھا نا کہ یہ حرکت ہے، یعنی کہ یہ متحرک ہوا با، اور یہ جو ہے یہ اپنے پیچھے والے متحرک کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ با، واو، پیش بو، اس طریقے سے۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ اب ہمارے پاس حروف مدہ کی 3 کیٹیگریز آتی ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اگر ہمارے پاس الف سے پہلے زبر ہو، جس طریقے سے ہمارے سامنے با ہے، با پر الف سے پہلے زبر ہے تو یہ ہمارے پاس ہے الف مدہ۔ یہاں پر ہمارے پاس الف مدہ کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جس طرح بو ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے یہ بی ہے۔
حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یعنی کہ 2C کاؤنٹ کریں گے ہم حروف مدہ کو 2C کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، 2C یعنی کہ ایک الف اور 2 حرکات۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک الف ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں، یہ ہمارے پاس ایک الف، اب یہ ایک الف ہے نا، لیکن جب ہم اس کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں اس کے اوپر ہماری 2 حرکات آتی ہیں، یہ کھلا یہ بند، کھلا بند، 2C کاؤنٹ کرتے ہیں، سمجھ لگ گئی؟ اب ہم لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، تا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر فی، ثا ثو سی۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلے ہم ہجے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہم نے ہجے سے پڑھا ہے، یہ بھی اور ابھی یہ بھی، اس کے بعد ہم روانی کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح یہ جا جو جی، بٹ ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو 2 حرکات یعنی ایک الف 2 حرکات یعنی کہ 2C کاؤنٹ کرنا ہے، جس طرح یہ دیکھیں جا جو جی، سمجھ آ گئی؟ ہا ہو ہی، خا خو خی، دا دو دی، را رو ری، را رو ری، زا زو زی، سا سو سی، شا شو شی۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے جو ہے نا، ہمارے سامنے اب اگلا پیج آ چکا ہے، اب ہم یہ پڑھتے ہیں، سوا سو سوی، ضا دو ذی، طا تو طی، وا ظو ذی، ذی نہیں بلکہ ذی، اس کو کیونکہ حروف مستعلیہ والا لیٹر ہے، اس طریقے سے، عا عو عی، غا غو غی، فا فو فی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی، ہا ہو ہی، آ او ای، یا یو ای۔ آج میں آپ کو ساتھ میں ایک اور اچھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ یا علیمو کا میں آپ لوگوں کو ورد بتانا چاہتی ہوں، یہ وظیفہ ہے یا علیمو۔ جو شخص 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں تو انشاءاللہ عزوجل جو پیے گا پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا، یعنی کہ جو پیے گا اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کند ذہن والے، ان کو کوئی چیز اتنے اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اس طریقے کے بہت سے وظیفے پانے کے لیے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں،
میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بہت سے اچھے وظیفے آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی مسائل درپیش ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے یا آپ کو کیا کاروبار میں مسئلہ ہے یا بیماری ہے یا مشکلیں ہیں، پریشانیاں، کچھ بھی آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل میں آپ لوگوں کو اس کا علاج بتاؤں گی، اور قرآنی آیات اور اللہ عز و جل کے نام اور انہی چیزوں میں سے بتاؤں گی میں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی غلط چیز نہیں بتاؤں گی۔ اب دیں مجھے اجازت۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہاں ایسے ہی دین کو پھیلانے کے لیے آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیں مجھے اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گی کچھ لے کر نیا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔